Student team learning. Student team learning is a specific classroom discipline strategy. It is not only a strategy, it is a full-fledged program. اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم کس طرح آپس میں اچھی طرح مل بیٹھنے اور کام کرنے کے طریقے سکھا سکتے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ ٹیم لرننگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک انسٹرکشنل اسٹریٹجی ہے, مور آف این انسٹرکشنل اسٹریٹجی رادر دین اے ڈسپلنری اسٹریٹجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ گروپس کی شکل میں, پیئرس کی شکل میں کلاس روم میں بیٹھیں, کام کریں اور ایک دوسرے سے نہ صرف سیکھیں بلکہ بہتر رویے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سکھائیں. اس میں the teacher's role recedes as far as maintaining discipline is concerned. اس میں اگر ہم اسٹوڈنٹس کو سیلف ڈسپلن سکھا دیتے ہیں, ان کو پازیٹیو اپروچ سکھا دیتے ہیں ٹوورڈز بیہیویئر, تو اس میں پھر اس قسم کی جو گروپ کی تشکیل ہے وہ نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ گروپ کی شکل میں جو رویے اسٹوڈنٹس آپس میں اختیار کرتے ہیں وہ بھی مثبت ہوتے ہیں. تو یہ ایک انسٹرکشنل اسٹریٹجی ہے جس میں ٹیچرز جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس گروپ کی شکل میں کام کریں, اور جب وہ گروپ کی شکل میں کام کریں تو وہ ایک دوسرے کو یہ مواقع فراہم کریں کہ ایک دوسرے سے نہ صرف ایکڈیمکلی سیکھیں بلکہ بیہیویرلی بھی سیکھیں. تو اس میں جو ٹیچر جو ہے وہ انسٹل ڈسپلن اس طرح نہیں کرتا, اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں آف ہاؤ ٹو مینٹین اپروپریٹ بیہیویئر ان دا کلاس روم. جب ہم اسکول کریکولم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایکڈیمک سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم افیکٹو سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں جس میں ایٹیٹیوڈز اور فیلنگز آ جاتی ہیں, جس میں انٹرپرسنل سکلز آ جاتی ہیں. تو جب ہم اس قسم کی گروپ کی تشکیل کی بات کرتے ہیں, جب ہم ٹیم لرننگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم افیکٹو ایجوکیشن والے سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسکول کا کریکولم تشکیل دیا جائے تو اس میں ایکڈیمک سٹینڈرڈز اینڈ افیکٹو سٹینڈرڈز دے شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیہیویرلی اسمارٹ ہوں. اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل ونس وی میک دیز تھنگس پارٹ آف دا اسکول کریکولم. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انٹرپرسنل سکلز جو ہیں اٹس اے لائف لانگ اسکل. یہ نہ صرف اسٹوڈنٹ کو کلاس روم میں مدد دیتی ہے بہتر طریقے سے بیٹھنے پہ اور کام کرنے پہ, بلکہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہاں بھی وہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے رابطے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. سو دس از این امپورٹنٹ اسکل اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ ود ان دی کنفائنز آف دی کلاس روم. اس کے علاوہ جو ہے یہ اپروچ جو ہے اس کا بے حد پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی انٹرپرسنل اسکل سیکھتے ہیں. وہ یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کیسے بات سننی ہے, اپنی بات کب کرنی ہے, اگلے کی بات کیسے ماننی ہے, اپنی بات کیسے منوانی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انٹرپرسنل اسکلز کہلاتی ہیں اور یہ پرو سوشل لرننگ کا بھی حصہ ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ افیکٹو ایجوکیشن جو ہے, جو افیکٹو سٹینڈرڈز ہیں, جو افیکٹو آبجیکٹو ہیں جس میں بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈز آ جاتے ہیں, وہ جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس طرح کی جو ٹیم لرننگ ہے وہ ان چیزوں کو سیکھنے میں بے حد مدد کرتی ہے. اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جائیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں تاکہ وہ ان رویوں کو بہتر طور پر سیکھیں. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے میں رہیں گے تو اتنے ہی کم جو ہیں وہ بیہیویرل ایشوز ہوں گے, کیونکہ اسٹوڈنٹس ول لرن دوز گڈ انٹرپرسنل اسکلز فرام ایچ ادر ود دی گائیڈنس آف دا ٹیچر. ٹیچر ول ناٹ کیپ آن ہارپنگ on these standards, on these behavioral standards in the classroom. Students will take their responsibility to manifest these desired behaviors through interaction with each other. اس لیے peer influence جو ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ peer influence سے آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اس قسم کا جو انٹریکشن ہے وہ سیکھنے میں مدد دیتا ہے. اس لیے اس کو پروگرام کا نام دیا گیا ہے. ہم اس کو ایک پروگرام کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس پروگرام کے تحت ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں ایسے جو ہیں وہ اسٹریٹجیز تشکیل دیتے ہیں, ایسے لیسن پلانز بناتے ہیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ گروپ انٹریکشن کرا سکیں, زیادہ سے زیادہ پیئر انٹریکشن کرا سکیں, جس میں آپس میں مل بیٹھنے کا, بات کرنے کا, کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مل سکے. اور اس میں
ٹیچر کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال مانیٹرنگ جو ہے ٹیچر نے کرنی ہے، فیڈ بیک ٹیچر نے دینی ہے. سو ٹیچر نیڈس ٹو بی very quick and smart in terms of monitoring students when they are doing this kind of work. So this is a positive approach towards classroom management and discipline اور اس کا استعمال جو ہے وہ کلاس روم میں ضرور کرنا چاہیے اور frequently کرنا چاہیے.